चलो चलो चलो, बहुत देर हो गई है। अगर घर में एक्स्ट्रा क्लास का भी कहा ना तो भी बहुत डांट पड़ेगी। میں آپ کے نوشیروان غزنوی کی بیوی ہوں۔ انہوں نے بتایا نہیں تمہیں؟ میرے رتبے کو جان کے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ تو اچھے سے ہو ہی گیا ہوگا۔ دل بہلانے کے لیے لائی گئی ہو، بیوی یا خاندانی بہو کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اماں سائیں اور بابا سائیں دونوں شریک ہوتے نا نکاح میں۔ کسی نے قبول نہیں کیا تمہارا نکاح۔ میری جگہ لینے کی جو گستاخی کی ہے نا تم نے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ بہت جلد نکال پھینکوں گی تمہیں نوشروان کی زندگی سے۔ انش تیمور اور ہیبا بخاری کی فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری، نیو ڈرامہ سیریل رقص عشق بہت جلد ریلیز ہو جائے گی۔ تو اگر آپ لوگ اس ڈرامہ سیریل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کی طرف چلتے ہیں، تو چلیے ڈرامہ سیریل کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی۔ ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھی اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔
गांव के लोग ताने भी देते थे, पढ़ लिख के क्या करेगी, चोला संभालना सीख ले बस। मगर समन हार मानने वाली नहीं थी। वो रोज़ सुबह खेतों के बीच से गुजरकर शहर के स्कूल जाती, शाम को घर के सारे काम भी करती। उसे अपनी माँ जरीना से हौसला मिलता था। माँ हमेशा कहती, जो मिट्टी से जुड़ा हो उसे कोई हवा नहीं उड़ा सकती। एक दिन स्कूल में एक नया उस्ताद आया, फैज़ान, तालीमी याफ्ता, नरम दिल और सोच बदलने वाला इंसान। इसने गांव के बच्चों को जदीद तरीके से पढ़ाना शुरू किया। समन को इसके अंदाज ने मुतासिर किया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान इज़्ज़त और समझदारी का रिश्ता कायम हो गया। फैज़ान ने एक दिन कहा, तुम्हारे अंदर रोशनी है समन, किसी डर के साए में मत छुपाओ। समन ने जवाब दिया, रोशनी को जलाने के लिए कभी कभी अपने घर के अंधेरे से लड़ना पड़ता है। वक्त गुजरता गया। गांव के कुछ लोगों ने समन के खिलाफ बातें फैलाई। ये शहर जाती है, लड़कों से बातें करती है, स्कूल का बहाना है। काशिफ गुस्से में आग बगोला हो गया, आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। समन ने खामोशी से सर झुका लिया, मगर इसकी आंखों में आग थी। रात के वक्त इसने माँ से कहा, अम्मा अगर आज मैं रुक गई तो कल कोई और लड़की ख्वाब नहीं देख सकेगी। माँ ने आहिस्ता से इसके हाथ पर हाथ रखा, जाओ बेटी, अपने ख्वाब के लिए लड़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगले दिन समन स्कूल पहुंची, मगर दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े थे। वो चीखने लगे, ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है। इसी वक्त फैज़ान आगे बढ़ा, रवायात वो अच्छी है जो इंसान को जीने दे, अगर इल्म गुनाह हो तो जहालत इबादत नहीं। ये जुमला जैसे पिज़्ज़ा में बिजली बनकर गिरा। लोग खामोश हो गए। आहिस्ता आहिस्ता गाँव के चंद वालिदीन ने अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजना शुरू किया। कुछ महीनों बाद स्कूल के बाहर बोर्ड लगा था, समन मॉडल स्कूल, रोशनी हर दिल में। काशिफ पहली बार स्कूल आया, बेटी के हाथ से बिना सर्टिफिकेट देखकर बोला, तूने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मिट्टी की खुशबू वाकई तेरे कदमों से है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, सुबह के वक्त सूरज की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। हवा में मिट्टी की वही खुशबू थी जो सिर्फ बारिश के बाद आती है। गांव के कच्चे रास्ते पर एक लड़की धीरे धीरे चल रही थी, समन। इसके हाथ में किताबें थी और दिल में ख्वाब। समन हमेशा कहती थी, मैं अपनी गांव की पहली लड़की बनूंगी जो उस्ताद बनेगी। लेकिन इसके बाप काशिफ का कहना था, बेटी का असल घर ससुराल होता है, स्कूल नहीं। गांव के लोग ताने भी देते थे, पढ़ लिख के क्या करेगी, चोला संभालना सीख ले बस। मगर समन हार मानने वाली नहीं थी। वो रोज़ सुबह खेतों के बीच से गुजरकर शहर के स्कूल जाती, शाम को घर के सारे काम भी करती। उसे अपनी माँ जरीना से हौसला मिलता था। माँ हमेशा कहती, जो मिट्टी से जुड़ा हो उसे कोई हवा नहीं उड़ा सकती। एक दिन स्कूल में एक नया उस्ताद आया, फैज़ान, तालीमी याफ्ता, नरम दिल और सोच बदलने वाला इंसान। इसने गांव के बच्चों को जदीद तरीके से पढ़ाना शुरू किया। समन को इसके अंदाज ने मुतासिर किया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान इज़्ज़त और समझदारी का रिश्ता कायम हो गया। फैज़ान ने एक दिन कहा, तुम्हारे अंदर रोशनी है समन, किसी डर के साए में मत छुपाओ। समन ने जवाब दिया, रोशनी को जलाने के लिए कभी कभी अपने घर के अंधेरे से लड़ना पड़ता है। वक्त गुजरता गया। गांव के कुछ लोगों ने समन के खिलाफ बातें फैलाई। ये शहर जाती है, लड़कों से बातें करती है, स्कूल का बहाना है। काशिफ गुस्से में आग बगोला हो गया, आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। समन ने खामोशी से सर झुका लिया, मगर इसकी आंखों में आग थी। रात के वक्त इसने माँ से कहा, अम्मा अगर आज मैं रुक गई तो कल कोई और लड़की ख्वाब नहीं देख सकेगी। माँ ने आहिस्ता से इसके हाथ पर हाथ रखा, जाओ बेटी, अपने ख्वाब के लिए लड़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगले दिन समन स्कूल पहुंची, मगर दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े थे। वो चीखने लगे, ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है। इसी वक्त फैज़ान आगे बढ़ा, रवायात वो अच्छी है जो इंसान को जीने दे, अगर इल्म गुनाह हो तो जहालत इबादत नहीं। ये जुमला जैसे पिज़्ज़ा में बिजली बनकर गिरा। लोग खामोश हो गए। आहिस्ता आहिस्ता गाँव के चंद वालिदीन ने अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजना शुरू किया। कुछ महीनों बाद स्कूल के बाहर बोर्ड लगा था, समन मॉडल स्कूल, रोशनी हर दिल में। काशिफ पहली बार स्कूल आया, बेटी के हाथ से बिना सर्टिफिकेट देखकर बोला, तूने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मिट्टी की खुशबू वाकई तेरे कदमों से है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना
मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, सुबह के वक्त सूरज की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। हवा में मिट्टी की वही खुशबू थी जो सिर्फ बारिश के बाद आती है। गांव के कच्चे रास्ते पर एक लड़की धीरे धीरे चल रही थी, समन। इसके हाथ में किताबें थी और दिल में ख्वाब। समन हमेशा कहती थी, मैं अपनी गांव की पहली लड़की बनूंगी जो उस्ताद बनेगी। लेकिन इसके बाप काशिफ का कहना था, बेटी का असल घर ससुराल होता है, स्कूल नहीं। गांव के लोग ताने भी देते थे, पढ़ लिख के क्या करेगी, चोला संभालना सीख ले बस। मगर समन हार मानने वाली नहीं थी। वो रोज़ सुबह खेतों के बीच से गुजरकर शहर की स्कूल जाती, शाम को घर के सारे काम भी करती। उसे अपनी माँ जरीना से हौसला मिलता था। माँ हमेशा कहती, जो मिट्टी से जुड़ा हो उसे कोई हवा नहीं उड़ा सकती। एक दिन स्कूल में एक नया उस्ताद आया, फैज़ान। तालीमी याफ्ता, नरम दिल और सोच बदलने वाला इंसान। इसने गांव के बच्चों को जदीद तरीके से पढ़ाना शुरू किया। समन को इसके अंदाज ने मुतासिर किया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान इज्जत और समझदारी का रिश्ता कायम हो गया। फैज़ान ने एक दिन कहा, तुम्हारे अंदर रोशनी है समन, किसी डर के साए में मत छुपाओ। समन ने जवाब दिया, रोशनी को जलाने के लिए कभी कभी अपने घर के अंधेरे से लड़ना पड़ता है। वक्त गुजरता गया। गांव के कुछ लोगों ने समन के खिलाफ बातें फैलाई। ये शहर जाती है, लड़कों से बातें करती है, स्कूल का बहाना है। काशिफ गुस्से में आग बगोला हो गया, आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। समन ने खामोशी से सर झुका लिया, मगर इसकी आंखों में आग थी। रात के वक्त इसने माँ से कहा, अम्मा अगर आज मैं रुक गई तो कल कोई और लड़की ख्वाब नहीं देख सकेगी। माँ ने आहिस्ता से इसके हाथ पर हाथ रखा, जाओ बेटी, अपने ख्वाब के लिए लड़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगले दिन समन स्कूल पहुंची, मगर दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े थे। वो चीखने लगे, ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है। इसी वक्त फैज़ान आगे बढ़ा, रवायात वो अच्छी है जो इंसान को जीने दे। अगर इल्म गुनाह हो तो जहालत इबादत नहीं। ये जुमला जैसे पिज़्ज़ा में बिजली बनकर गिरा। लोग खामोश हो गए। आहिस्ता आहिस्ता गाँव के चंद वालिदीन ने अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजना शुरू किया। कुछ महीनों बाद स्कूल के बाहर बोर्ड लगा था, समन मॉडल स्कूल, रोशनी हर दिल में। काशिफ पहली बार स्कूल आया, बेटी के हाथ से बिना सर्टिफिकेट देखकर बोला, तूने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मिट्टी की खुशबू वाकई तेरे कदमों से है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, सुबह के वक्त सूरज की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। हवा में मिट्टी की वही खुशबू थी जो सिर्फ बारिश के बाद आती है। गांव के कच्चे रास्ते पर एक लड़की धीरे धीरे चल रही थी, समन। इसके हाथ में किताबें थी और दिल में ख्वाब। समन हमेशा कहती थी, मैं अपनी गांव की पहली लड़की बनूंगी जो उस्ताद बनेगी। लेकिन इसके बाप काशिफ का कहना था, बेटी का असल घर ससुराल होता है, स्कूल नहीं। गांव के लोग ताने भी देते थे, पढ़ लिख के क्या करेगी, चोला संभालना सीख ले बस। मगर समन हार मानने वाली नहीं थी। वो रोज़ सुबह खेतों के बीच से गुजरकर शहर की स्कूल जाती, शाम को घर के सारे काम भी करती। उसे अपनी माँ जरीना से हौसला मिलता था। माँ हमेशा कहती, जो मिट्टी से जुड़ा हो उसे कोई हवा नहीं उड़ा सकती। एक दिन स्कूल में एक नया उस्ताद आया, फैज़ान। तालीमी याफ्ता, नरम दिल और सोच बदलने वाला इंसान। इसने गांव के बच्चों को जदीद तरीके से पढ़ाना शुरू किया। समन को इसके अंदाज ने मुतासिर किया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान इज्जत और समझदारी का रिश्ता कायम हो गया। फैज़ान ने एक दिन कहा, तुम्हारे अंदर रोशनी है समन, किसी डर के साए में मत छुपाओ। समन ने जवाब दिया, रोशनी को जलाने के लिए कभी कभी अपने घर के अंधेरे से लड़ना पड़ता है। वक्त गुजरता गया। गांव के कुछ लोगों ने समन के खिलाफ बातें फैलाई। ये शहर जाती है, लड़कों से बातें करती है, स्कूल का बहाना है। काशिफ गुस्से में आग बगोला हो गया, आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। समन ने खामोशी से सर झुका लिया, मगर इसकी आंखों में आग थी। रात के वक्त इसने माँ से कहा, अम्मा अगर आज मैं रुक गई तो कल कोई और लड़की ख्वाब नहीं देख सकेगी। माँ ने आहिस्ता से इसके हाथ पर हाथ रखा, जाओ बेटी, अपने ख्वाब के लिए लड़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगले दिन समन स्कूल पहुंची, मगर दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े थे। वो चीखने लगे, ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है। इसी वक्त फैज़ान आगे बढ़ा, रवायात वो अच्छी है जो इंसान को जीने दे। अगर इल्म गुनाह हो तो जहालत इबादत नहीं। ये जुमला जैसे पिज़्ज़ा में बिजली बनकर गिरा।
لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھی اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والے نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی، یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی، اپنے خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھی اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والے نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی، یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا،
اما اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ بیٹی، اپنے خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت پیزان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والے نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی، یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ بیٹی، اپنے خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت پیزان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والے نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن،
کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی اپنے خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والے نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی اپنے خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والے نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔
اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی، اپنی خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والے نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی، اپنی خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, सुबह के वक्त सूरज की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। हवा में मिट्टी की वही खुशबू थी जो सिर्फ बारिश के बाद आती है। गांव के कच्चे रास्ते पर एक लड़की धीरे धीरे चल रही थी, समन। इसके हाथ में किताबें थी और दिल में ख्वाब। समन हमेशा कहती थी, मैं अपनी गांव की पहली लड़की बनूंगी जो उस्ताद बनेगी। लेकिन इसके बाप काशिफ का कहना था, बेटी का असल घर ससुराल होता है, स्कूल नहीं। गांव के लोग ताने भी देते थे, पढ़ लिख के क्या करेगी, चोला संभालना सीख ले बस। मगर समन हार मानने वाले नहीं थी। वो रोज़ सुबह खेतों के बीच से गुजरकर शहर की स्कूल जाती, शाम को घर के सारे काम भी करती। उसे अपनी माँ जरीना से हौसला मिलता था। माँ हमेशा कहती, जो मिट्टी से जुड़ा हो उसे कोई हवा नहीं उड़ा सकती। एक दिन स्कूल में एक नया उस्ताद आया, फैज़ान। तालीमी याफ्ता, नरम दिल और सोच बदलने वाला इंसान। इसने गांव के बच्चों को जदीद तरीके से पढ़ाना शुरू किया। समन को इसके अंदाज ने मुतासिर किया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान इज्जत और समझदारी का रिश्ता कायम हो गया। फैज़ान ने एक दिन कहा, तुम्हारे अंदर रोशनी है समन, किसी डर के साए में मत छुपाओ। समन ने जवाब दिया, रोशनी को जलाने के लिए कभी कभी अपने घर के अंधेरे से लड़ना पड़ता है। वक्त गुजरता गया। गांव के कुछ लोगों ने समन के खिलाफ बातें फैलाई। ये शहर जाती है, लड़कों से बातें करती है, स्कूल का बहाना है। काशिफ गुस्से में आग बगोला हो गया, आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। समन ने खामोशी से सर झुका लिया, मगर इसकी आंखों में आग थी। रात के वक्त इसने माँ से कहा, अम्मा अगर आज मैं रुक गई तो कल कोई और लड़की ख्वाब नहीं देख सकेगी। माँ ने आहिस्ता से इसके हाथ पर हाथ रखा, जाओ बेटी, अपनी ख्वाब के लिए लड़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगले दिन समन स्कूल पहुंची, मगर दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े थे। वो चीखने लगे, ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है। इसी वक्त फैज़ान आगे बढ़ा, रवायात वो अच्छी है जो इंसान को जीने दे। अगर इल्म गुनाह हो तो जहालत इबादत नहीं। ये जुमला जैसे पिज़्ज़ा में बिजली बनकर गिरा। लोग खामोश हो गए। आहिस्ता आहिस्ता गाँव के चंद वालिदीन ने अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजना शुरू किया। कुछ महीनों बाद स्कूल के बाहर बोर्ड लगा था, समन मॉडल स्कूल, रोशनी हर दिल में। काशिफ पहली बार स्कूल आया, बेटी के हाथ से बिना सर्टिफिकेट देखकर बोला, तूने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मिट्टी की खुशबू वागी तेरे कदमों से।